مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت دعا دے، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے، یہ مجھ سے پہلے گیا ہے اور میں بعد میں جانے والا ہوں، مرنا برحق ہے، میں بھی مروں گا، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ طریقہ تو موجود ہے، لیکن مردے پر عقیدہ اور ایمان بنانا کہ یہ میرے کام آئے گا، تو مالک فرماتا ہے مجھے گالی دیتے ہو، توہین کرتے ہو، گستاخ بن گئے ہو، تم مردوں کو شریک ٹھہراتے ہو، بندگی کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کو اس میں رب نے آج سمجھایا ہے کہ ان سے کہ تمہیں ہم نے اس دنیا میں یوں ہی کھیل کے طور پر نہیں بھیجا ہے، تم سب کو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر سمجھایا ہے کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ اللہ جو ہے وہ برحق بادشاہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے، سارے فیصلے وہ خود کرتا ہے، اسی کے پاس اقتدار ہے، وہی مالک ہے، وہی حکومت چلا رہا ہے، نہ کوئی یہ چلا بھی نہیں سکتا۔ یہ مردے تو نہیں، زندے بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، زندے یہ چلا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہ تو انسان چلا بھی نہیں سکتا۔ طوفان آئے سمندر سے، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، ہاتھ اگر ہم سامنے رکھے، ہم سمندری طوفان کو تو نہیں روک سکتے، ہاتھ اسی طرح سامنے رکھے ہوئے ہمیں بھی وہ بہا کر لے جائے گا، ڈوب جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ زلزلہ آیا، ہم کتنا ہی بھاگے دوڑے اور مضبوط کھڑے ہو جائیں زمین پر، لیکن ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں انسان نہ مداخلت کر سکتا ہے، نہ اللہ کے اس کائنات کو کوئی سنبھال سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی وہ دخل اندازی کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ جن کو یہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، لا برہان لہ بھی، ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کس کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی دلیل نہیں تھا، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے معاذ اللہ شریک ہے، دلیل نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہے، دلیل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے دلیل نہیں، دلیل نہیں ہے، باپ نے پکارا ہے، باپ کے پاس کیا دلیل تھا؟ دادا نے پکارا ہے، دادا کے پاس کیا دلیل تھا؟ پنڈت نے ہم سے کہا ہے۔ یہ ساری یہی باتیں، یہ دلیل تو نہیں ہے۔ یہی باتیں تو آج ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ دلیل مشرکوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب جو ہے ایک دن حساب تو ہوگا سب کے پاس، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ان کے اپنے رب کے پاس ہے۔ لیکن یہ سن لے کہ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کے ہاں کافر یہ فلاح نہیں پا سکتے، اللہ کے ہاں کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ کافر کون ہے؟ اس سے پہلے بیان کر دیا، جو دوسروں کو پکارے، جو دوسروں کو پکارے۔ کہتا ہے کہ کافر نہیں کہو گے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں کہیں گے، ہم تو کافر کو مسلمان کہہ دیں گے، ہندو کو مسلمان کہہ دیں گے، کیا ہمارے کہنے سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہندو، دوسرے غیر اللہ کو پکارنے والا، اسی طرح رسول کو پکارنے والا، فرشتے کو پکارنے والا۔ مالک فرماتا ہے دلیل نہیں ہے، یہ ایسے کافر ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے۔ کوئی بھی ہو، ابراہیم کا باپ ہو، نوح کا بیٹا ہو، نبی علیہ السلام کے چچا ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے ہاں ایسا کافر نہیں بچ سکتا، فلاح نہیں پا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، دیکھیں اس سے پہلے بیان بھی کیا ہے دوسرے غیر اللہ کو پکارنا نہیں، یہ کافر نہیں کہو۔ مکے میں نبی علیہ السلام نے فتوے لگائے، کن پر؟